حالات چاہے کتنے ہی الٹ پلٹ ہو جائیں، لیکن دعوت کے کام کرنے والے اس موقع پر کیا کرنا، اس کی مشق کریں اور اس کی فکریں کریں اور کام کرتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف قیصر روم 2 لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے کے لیے نکل آیا کہ مدینے کو ختم کروں، ان کلمے والوں کو ختم کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قیصر روم ڈرا ہوا تھا، اسی لیے تبوک پہ آیا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھ چکا تھا غزوہ مؤتہ کے اندر مدد الہی کو، تبوک پہ نہیں آیا، اور انتظار تھا کہ یہ پیارے نبی جب اس دنیا سے پردہ کر لیں تو پھر میں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو خراب لوگ تھے دبے ہوئے، وہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قبر میں دفن ہو گئی، اور اب یہ کلمے والے بغیر مدد کے رہ گئے۔ تو چاروں طرف سے جو بڑی بڑی بھاری طاقتیں تھیں انہوں نے سر اٹھایا، اور اس میں قیصر روم تو خود نکلا اور نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا قیصر روم۔ ایک فتنہ تو یہ، دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ نبوت سے متاثر ہیں تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو اس کے ساتھ ہی بہت بھاری مجمع ہو گیا۔ تیسرا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ یہ عربی قبیلے جو تھے انہوں نے جو فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا، اس فتح مکہ کے موقع پر جو کلمہ پڑھا تھا وہ اس لیے پڑھا تھا کہ جب مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا تو چلو ہم بھی پڑھ لیں گے، ورنہ اگر کلمہ نہ پڑھا تو پھر ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ تو جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بغیر مجاہدے کے ان کو ایمان مل گیا۔ اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ان کو خبر ملی کہ ساری بڑی بڑی طاقتیں اب کلمے والوں کو ختم کرنے کے لیے تل پڑی ہیں، تو عربی قبیلوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کو بھی سب یہ بڑی طاقتیں ختم کر دیں گی، ان کے پاس بھاری طاقت ہے، لشکر ہے۔ تو ان سارے عربی قبیلوں نے بہت سونے، سب نے تو نہیں، بہت سونے اعلان کر دیا کہ ہم نے کلمہ چھوڑ دیا اور ہم مرتد ہو گئے۔ تو ایک طرف تو عربی قبیلے مرتد، ایک طرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اور ایک طرف لاکھوں کا مجمع لے کے قیصر روم نکل پڑا۔ یہ سارے حالات آ گئے مدینہ منورہ پر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے کام کرنے والوں پر حالات کا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ میں یہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا بتا گئے، اور صحابہ نے اس موقع پر کیا کیا، بس وہ ہم کریں تو اللہ سے پھر مدد کی امید رکھیں۔ مدد الہی کا مقابلہ ساری دنیا نہیں کر سکے گی۔ اب ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اس دنیا کا، تو تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی، آپ کی سنبھل گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر جو تھے اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے۔ دوسری جو امہات المومنین تھی وہ بھی اپنے اپنے حجروں میں تشریف لے گئیں۔ حضرت عائشہ تیمارداری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی یہ آخری رات تھی اور سکرات کا وقت تھا اور میں تیمارداری کر رہی تھی اور میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور میں اندھیرے کے اندر تیمارداری کر رہی تھی. روشنی کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن سے تیل مانگا, تب جا کے روشنی ہوئی. اور اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خبر پہنچی تو وہ وہاں سے بے چین ہو کر چلے. مجمع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جمع ہو گیا. حضرت عمر بڑے بے چین بے قرار اور حضرت عمر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی روح نہیں نکلی اور آپ یہیں پر ہیں اور جب تک کہ سارے فتنے ختم نہ ہو جائیں جب تک آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے. خبردار کوئی مت کہو کہ حضور چلے گئے, وہ اس تقریر کو کر رہے. حضرت عثمان خاموش بیٹھے, سارا مجمع زار و قطار رو رہا. حضرت صدیق اکبر وہاں پر پہنچے اور اندر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی کے اوپر تھا. حضرت صدیق اکبر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر جو ہٹائی اور آپ کا چہرہ دیکھا تو انداز لگ گیا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یوں کہا کہ طبتا حیم و میتا, آپ دنیا میں ہوں یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں, دونوں حالتوں میں آپ مبارک ہیں. یہ کہہ کر چہرے انور ڈھانک لیا اور پھر حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر سارا مجمع صحابہ کا زار و قطار رو رہا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر سب کی ہمت بندھائی. حالانکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صدمہ اگر تھا تو حضرت صدیق اکبر کو تھا, لیکن ایسے موقع پر جمانا بھی ضروری. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دو باتیں بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہوں تو اور دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمیں دو باتیں دے کر گئے ہیں. ایک تو اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کی محنت. یہ دو باتیں ہمیں دے کر گئے ہیں. اگر یہ دو باتیں ہمارے پاس رہی تو اللہ کی مدد جو آپ کی موجودگی میں آتی تھی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی وہی مدد آتی رہی. اور پھر آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں, خدا تو نہیں. تو اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ جو آدمی الٹے پیر پھر جائے گا تو وہ اللہ کے دین کو وہ خود تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, لیکن جو قدر کر کے اور دین کے کام پر جان مال لگانی شروع کر دے گا تو اللہ تعالی ایسے قدردانوں کو بہترین بدلا دیں گے. سب کو جمایا, سب کے اندر جماؤ پیدا ہوا. اب مسئلہ ہاتھ میں لیا کہ اب کیا کرنا. تو سب سے پہلی بات
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہزاروں کا مجمع جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ انفیزو جیش اسامہ، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، یہ فرما چکے تھے. سر کے اوپر پٹی باندھ کر آپ منبر پر آ کر یہ بات کہہ چکے تھے. تو حضرت اسامہ کا جو مجمع تھا وہ مدینے سے 7 میل دور جرف کے اندر جا کر ٹھہر رہا تھا. وہ مجمع جا ہی رہا تھا ملک شام کی طرف، اور خبر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس لشکر کے جو ذمہ دار تھے وہ سارے مدینہ منورہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وجود میں آئی. اور سب سے پہلا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ ان حالات میں حضرت اسامہ کے مجمع کو نہ بھیجا جائے. کیوں کہ چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے تو مدینہ منورہ کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر یہ عورتیں پوری امت کی مائیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سب کی یہ رائے تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ ہزاروں کا مجمع اگر ٹھہر گیا عورتوں بچوں کی حفاظت میں تو بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ کی مدد حنین میں رکی رہی تو 12,000 کا مجمع کچھ نہیں کر سکا. جب احد کے اندر اللہ کی مدد اوپر چلی گئی تو 700 کا مجمع کچھ نہیں کر سکا. آج بھی اگر اللہ کی مدد آسمانوں پر چلی جائے گی تو یہ ہزاروں کا مجمع عورتوں بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. اور مدد اللہ کی آتی ہے نبی کی بات کے پورا کرنے سے. احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹ گئی تو مدد اٹھ گئی. اللہ کے پیارے نبی یہ کہہ چکے کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، تو اگر یہ جماعت ہم نے روک دی تو مدد آسمانوں پر رک جائے گی. تو یہ ہزاروں کا مجمع کچھ نہیں کر سکے گا ان لاکھوں کے مقابلے میں. اور اگر یہ مجمع اللہ کے راستے میں بھیج دیا تو پیارے نبی کی بات پوری ہو گئی تو ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے. ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے. ہم حالات کی وجہ سے احکامات کے اندر تغیر نہیں کریں گے، بلکہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہم حالات کو برداشت کریں گے. جتنا ہم حالات کو برداشت کریں گے اور حکم خدا کا پورا کریں گے اتنی اللہ کی مدد کی امید ہوگی. یہ تقریر کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. پھر لوگوں نے یہ کہا، اور خاص کر کے حضرت عمر نے بھی، کہ حضرت مشورہ کر لیجئے. مشورہ کر لیجئے. مشورہ تو قرآن میں ہے، امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو بات کھلم کھلا حکم آ گیا اس حکم میں کوئی مشورہ نہیں، وہ حکم تو پورا کرنا پڑے گا منسوس. 5 وقت کی نماز کھلم کھلا ہم پر فرض ہے، تو ہم یہ مشورہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آج تو ہم تھکن کے مارے 4 وقت کی پڑھ لیں اور کل 6 وقت کی پڑھیں. یہ مشورے کی چیز نہیں. مشورے کی چیز کیا ہے؟ جہاں کھلا ہوا حکم نہ ہو کہ بھئی یہ آدمی کون سے ملک میں جائے، یہ آدمی کون سے ملک میں جائے، یہ آدمی مقامی کام میں کیا کرے. یہ مشورے کی چیز ہے. لہذا جماعت چلی جائے. پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس جماعت کے بھیجنے کا، اس وقت کے حالات ٹھیک تھے، اور آج کے حالات
خراب ہیں، تو اس لیے روک لیا جائے مجمع۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس وقت کے حالات ٹھیک تھے، ابھی حالات ٹھیک نہیں، لیکن اس وقت اللہ کی وحی اترتی تھی، اور وحی کا بھیجنے والا اللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے سارے حالات کو اور زمانوں کو جانتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے وحی اتاری ہے۔ اس وحی کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ساری دنیا کی طاقتیں اور سرمایہ دار خدا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج دیا، اور مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 150-200 کے قریب آدمی رہ گئے۔ اب ایک معاملہ آیا، عربوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا ان 150-200 کو، اور یوں کہا نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ امیر المومنین، یہ 150-200 کو ان عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ رہنے دیجئے۔ اگر یہ 150-200 نکل گئے تو ان عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، جبکہ چاروں طرف سے لاکھوں آ رہے ہیں مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے لیے۔ جب یہ کہا حضرت عمر نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود کہ نرم مزاج تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق میں جوش آیا، اور حضرت عمر کے سینے کے اوپر ایک گھوسا مار کر یوں کہا کہ ایک طرف عورتوں اور بچوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم موت اور حیات کے معاملے کو نمبر 2 پر کر دیں گے، اور جنت اور جہنم کے معاملے کو نمبر 1 پر کر دیں گے۔ ارے دین مٹ رہا ہو تو ہماری زندگی کس کام کی؟ ایون کا الدین وانا حی، دین مٹ رہا اور میں زندہ رہوں تو ہماری زندگی کس کام کی؟ بہت زور سے بات کہی۔